باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقوا الحدیث، سچ بولیے، اصدقوا الحدیث، سچ بولیے۔ بحث ہماری میرے عزیزو ہماری لوما کی پہلی کتاب الطہارت میں چل رہی، اور آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اب ہماری بحث احکام اموات کے بارے میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں پہلا حکم احتضار پڑھا، دوسرا غسل، تیسرا کفن، چوتھا حکم ہمارا پچھلے درس سے جاری ہے، الصلاۃ علیہ۔ احکام میت میں سے چوتھا حکم ہے اس پر نماز پڑھنا۔ وہ جو اس پر نماز پڑھنی ہے اس کو میں نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مومن کے لیے 5 تکبیریں ہیں، منافق کے لیے 4 تکبیریں ہیں، اور پھر کچھ مستحبات بھی بیان ہو گئے۔ آج اسی نماز میت کے مستحبات کا ادامہ ہیں۔ کچھ مستحبات ہیں نماز میت کے، کچھ مستحبات ہیں۔ 1-2 پہلے پڑھے تھے۔ مومنین کو اعلان کرنا مستحب ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا مستحب ہے، یا اس جنازے کی اطراف جو ہے نا اس کی سائیڈوں پہ چلے، آگے چلنا مکروہ تھا۔ ابھی اسی مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے، تربیع مستحب ہے۔ تربیع میرے عزیزو کیا ہوتی ہے؟ تربیع یہ ہے کہ وہ جو جنازہ ہے، میت جو ہے، اس کو 4 آدمی 4 پائی پہ اٹھائیں۔ 4 آدمیوں کے اٹھانے کا نام تربیع ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب کیا ہے آگا جان؟ مستحب یہ ہے کہ اس جنازے کو 4 آدمی نا اٹھائیں، 4 آدمی اٹھائیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ مطلب ہے اس طرح تربیع کریں، جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ 4 کونوں کو نا باری باری حامل کرے۔ ٹھیک ہے؟ طریقہ کار کیسے ہے؟ جب وہ مطلب ہے 4 پائی کو اٹھائے گا تو کہاں سے شروع کرے گا جناب والا؟ اچھا یہ پہلے میں یہ بتا دوں، یہ 4 پائیاں جو ہیں نا، یہ 4 پائیاں جو ہماری ہوتی ہیں نا گھروں میں، ٹھیک ہے، اس کے نیچے پاویس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی نہیں ہیں جو عام طور پہ یہ تربیع والی ہے نا۔ اس کے 2 لمبے ڈنڈے ہیں، کہیں کسی نے دیکھی ہو، 2 لمبے ڈنڈے، اور درمیان میں یہ وہ ڈنڈے نا بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 لمبے، تربیع کی شکل اس کی میں نے دیکھی ہے، 2 لمبے ڈنڈے اور درمیان میں وہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا وہ جو بنی ہوئی ہیں اس کی آگے بھی 2 شاخیں نکلی ہوئی ہیں، پیچھے بھی 2 شاخیں اس کی نکلی ہوئی ہیں۔ تو پھر ان کو پہلے وہ بندہ اگلے کونے کو جو دایاں ہے نا، دایاں اسی 4 پائی کا جو دایاں ہیں اس کو یہ کندھا دے گا، اس کا دایاں ہوگا، میت کا بایاں بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا دایاں ہوگا کندھا، میت کا بایاں ہوگا۔ تو یہ جناب علی اس پہلے دائیں کو 4 پائی کو اگلا جو سیرا ہے دایاں ادھر کندھا دے گا، پھر ادھر سے ہوتا ہوا پھر پچھلا جو ہے اس کا میں پاوا کہوں، پاوا تو ادھر اس 4 پائی پہ کوئی نہیں، البتہ اس کی پچھلی سائیڈ پہ آ جائے گا، اسی دائیں طرف میں پچھلی سائیڈ جو ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے پھر یہ بندہ ادھر سے ہوتا ہوا پچھلی جو بائیں طرف ہے، بائیں طرف کا پچھلا پایا جو ہے، پایا کوئی نہیں ہونا، اس کا ڈنڈا ہونا ہے، لیکن اب میں سمجھانے میں کیا کروں، وہ ادھر سے پھر بائیں طرف کا جو پچھلی سائیڈ ہے نا ادھر سے ہوگا، کندھا دے گا، پھر اس سے ہو کر اگلے پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہے تربیع۔ وَأَفْضَلُهُ، اچھا یہ پڑھ لیتا ہوں، تربیع کیا ہے جی؟ وَالتَّرْبِيُّ، واہو، یہاں سے بیسی ہماری یہاں سے ہے، توجہ کر لو،
و تربیو و یعنی و یستحب التربیو، تربی مستحب ہے، وہوا حملہ باربعۃ رجال، میت کو حامل کریں 4 آدمی، من جوانب السریر الاربع، 4 پائی کے جوانب سے، من جوانب السریر الاربع، 4 پائی کے چاروں جوانب سے، 4 اس کی جانبیں ہیں نا، 4 پائی کے چاروں کونوں سے 4 آدمی میت کو حامل کریں، کیف اتفق، جیسے بھی ہو، والافضل التناوب، افضل یہ ہے کہ باری باری وہ اٹھائیں، ٹھیک، افضل تناوب ہے، وافضلہ، افضل تناوب کیا ہے، ان یبدا فی الحمل بجانب السریر الایمن، افضل تناوب یہ ہے، افضلہ تناوب، افضل تناوب باری باری اٹھانا، ان یبدا فی الحمل، ابتدا کرے اٹھانے میں، بجانب السریر الایمن، 4 پائی کے دائیں جانب، 4 پائی کے دائیں جانب، واہو والذی علی یسار المیت، اور یہ جو دائیں جانب ہوگی اس کی، یہ میت کی بائیں جانب ہوگی، فیحملہ، پس یہ میت کو اٹھائے، بکتف الایمن، دائیں کندھے پر، توجہ کرنا، ثم ینتقل الی مؤخرہ الایمن، پھر اسی ایمن کا جو پچھلا حصہ ہے مؤخر، اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، فَيَحْمَلُهُ بِالْأَيْمَنِ كَذَلِكَ، پھر وہ میت کو اسی طرح بائیں کندھے پر اٹھائے گا، پیچھے بھی، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى مُؤَخِّرَةِ الْأَيْسَرِ، پھر وہ آدمی جو اٹھا رہا ہے جنازہ، پھر وہ منتقل ہو جائے گا مؤخرۃ الایسر، 4 پائی کے کس سائڈ پہ بھلا، بائیں کے مؤخر پر، بائیں کے مؤخر پر، یہ دائیں طرف آ رہا تھا نا، ابھی چلتا ہوا، ینتقل الی مؤخرۃ الایسر، ایسر یعنی بائیں کا وہ جو آخری کے پچھلا حصہ ہے مؤخر، اس کو یہ کتاب منتقل ہو جائے گا، فَيَحْمَلُهُ بِالْكَتْفِ الْأَيْسَرِ، پھر وہ میت کو بائیں کندھے پر حامل کرے گا، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى مُقَدَّمِهِ الْأَيْسَرِ، پھر وہ اس کے 4 پائی کے اگلے پر منتقل ہو جائے گا، اگلا جو اس کا حصہ ہے، فَيَحْمِلُهُ، پس وہ میت کو اٹھائے گا، بِالْكَتْفِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، اسی طرح بائیں کندھے پر اٹھائے گا۔ یہ جو آج کے درس میں یہ پہلا آج کے درس کی روح سے یہ تربی بیان کیا جو کہ مستحب ہے، تربی مستحب ہے۔ اگلا جو مستحب ہے آگا جان، دعا کرنا ہے، حامل کے وقت جو ہے دعا ہے، سادہ سادہ باتیں ہیں، تو وہ میں میرے خیال میں جہاں تھوڑی زیادہ ہوگی نا وہ آپ کی خدمت میں واضح کر دوں گا۔ پہلا آپ کو مستحبات، آج کے درس کے جو مستحبات ہیں، مستحبات میت کو اٹھانے میں ایک تربیت ہے اور دوسری دعا ہے۔ آگے پھر پڑھتے ہیں کہ مستحب ہے طہارت ہو، اگرچہ تیمم بھی کر لے تو کوئی نہیں، مستحب ہے طہارت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ مستحب ہے کیا چیز بھلا، کہ اگر وہ بندہ ہے مرد ہے تو اس کے سینے کے سامنے وہ امام کھڑا ہو، مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ عورت ہے، معذرت مرد ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو، عورت ہے تو اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مشہور قول۔ اس کے مقابلے میں اور قول ہیں کہ مرد کے سر کے مقابل کھڑا ہوگا امام، اور عورت کے سینے کے مقابلے میں ایک اور قول ہے کہ جو ہے عورت کے سر کے مقابلے میں اور مرد کے سینے کے برابر، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور مستحب ہے کہ ایسی جگہوں پر نماز پڑھی جائے جہاں مثلا نا جگہ بنی ہوتی ہیں نا نماز پڑھنے کی، جنازہ گاہ بنی ہوتی ہیں، وہاں پڑھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پڑھے گا نا تو ایک تو وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، برکت ہے، اور دوسرا جن کو مطلب جب اعلان ہوگا تو ہر سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پہ ہم نے جانا ہے، وہ اسی جگہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، توجہ کرو۔
وتربی ہو گئی تھی نا. وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ حَالَ الْحَمْلِ مستحب ہے دعا کرنا حامل کے وقت بقول اس قول کے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ دعا کرے. وعند مشاہدتہ اور میت کو مشاہدہ کرنے کے وقت دعا پڑھے بقول اپنے اس قول کے ذریعے جب میت کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے مستحب ہے. اللہ اکبر ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اللہ اکبر یہ وہ چیز ہے جس کا ہمارے اللہ نے وعدہ کیا اور ہمارے رسول نے اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے. اللہم زدنا ایمانا و تسلیما میرا اللہ ہمارے ایمان اور تسلیم کو زیادہ کر دے. الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت و قہر العباد بالموت سب تعریفیں اللہ کے لیے. الذی تعزز بالقدرت جس نے اپنی قدرت کے ذریعے سے الذی تعزز غلبہ پیدا کیا و قہر العباد بالموت اور موت کے ذریعے سے بندوں پر غالب ہوا. الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے سواد محترم قرار نہیں دیا. سواد محترم کی توضیح بتاتا ہوں. سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے سواد محترم میں سے قرار نہیں دیا. یہ سواد محترم کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَالِقُ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَهُوَ یہ سواد محترم جو ہے وہ حالق ہے ہلاک ہونے والا مرنے والا ہے لوگوں میں سے عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ جو غیر بصیرت پر مر جائے نا اس کو سواد محترم کہتے ہیں. غیر بصیرت پر مرنے والا. غیر بصیرت سے کیا مراد لوگ ہیں؟ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ شناخت اہل بیت. اہل بیت کی معرفت کے بغیر مرا ہے غیر بصیرت ہو گئی. دوبارہ سنو. الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے قرار نہیں دیا سواد محترم. سواد محترم کیا ہے؟ سواد محترم میں سے وَهُوَ الْحَالِقُ مِنَ النَّاسِ اور یہ وہ ہے جو لوگوں میں سے کیا شاباش ہلاک ہونے والا ہے عَلَى غیر بصیرتن بصیرت کے بغیر. ٹھیک ہے. او مطلقاً چاہے بصیرت ہو یا غیر بصیرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ہلاک نہیں کیا ہے مطلقاً بصیرت یا غیر بصیرت کے ساتھ. یعنی میں زندہ ہوں. یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اشارتاً الی الرضا بالواقع اشارہ ہے کہ واقع پر راضی کیف کان جیسے بھی ہو جب اللہ چاہے گا تو اس وقت مجھے لے جائے گا. ابھی میں راضی ہوں رضا واقع پہ. اشارتاً الی الرضا بالواقع اشارہ ہے واقع پر راضی ہونے کا کیف کان جیسے بھی ہو. والتفویض الی اللہ تعالی بحسب الامکان اور اپنے کام اللہ کے سپرد کرنا ہے بحسب الامکان. ٹھیک. ویستحب یاد ہے نا آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مستحبات. ویستحب الطہارۃ ولو تیمما مع القدرۃ علی المعیۃ طہارت مستحب ہے ولو تیمما اگرچہ تیمم بھی کر لے مع القدرۃ علی المعیۃ باوجود اس کے کہ وضو پر بھی قادر ہو. ٹھیک ہے نا. وضو کے ہوتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے یہ بندہ. توجہ کرو. وَيُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ وَلَوْ تَيَمُّمًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَائِيَةِ حتیٰ کہ جب پانی یعنی پر قادر ہو وضو پر قادر ہوتے ہوئے بھی ولو تیمم کر لے. ٹھیک ہے. مع خوف الضیق جب کیا پڑھ دیا ہے مع خوف الفوت فوت صلاۃ جب نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو. دوبارہ سنو یار. وَيُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ طہارت مستحب ہے ولو تیممًا اگرچہ تیمم کے ذریعے سے ہی مع القدرۃ علی المائی وضو پر قادر ہونے کے باوجود مع خوف الفوت جب نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو. وَقَضَى بِدُونِهِ علی المشہور اور اسی طرح بدون ہی بغیر خوف کے بھی جائز ہے علی المشہور بنا بر قول مشہور. کیا مطلب؟ یعنی یہ وضو پر کے لیے مثلا پانی ہے اس کے ہوتے ہوئے تیمم کر لے نماز جنازہ کا بھی کوئی فوت ہونے کا خوف نہیں ہے پھر تیمم کر لے تو کوئی مسئلہ پھر بھی نہیں ہے. وقضا اور اسی طرح ہے بدون ہی
بغیر خوف کے بھی اسی طرح ہے، یعنی تیمم کر سکتا ہے علی المشہور بنا بر قول مشہور۔ ویستحب الوقوف اے وقوف الامام او المصلی وحدہ عند وسط رجل او صدر المرأة علی الاشر، امام کھڑا ہو یا مصلی تنہا کھڑا ہو عند وسط رجل، رجل کے وسط میں، وصدر المرأة اور عورت کے سینے کے جو ہے مقابل کھڑا ہو، علی الاشر بنا بر قول اشر۔ ومقابل المشہور قول الشیخ فی الخلاف، مشہور کے مقابلے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا قول ہے، خلاف کتاب ہے اس میں، انہو یقف عند راس الرجل، کہ یہ امام مرد کے سر کے برابر کھڑا ہو، وصدر المرأة اور عورت کے سینے کے مقابل، وقول فی الاستبصار، اور شیخ طوسی کا ایک کتاب ہے ان کی استبصار، اس میں یہ قول ہے انہو عند راسہا، امام جو ہے نا راسہا عورت کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، وصدر ہی اور مرد کے سینے کے مقابل میں کھڑا ہوگا، والخنثی ہناک کالمرأۃ، خنثی کا حکم یہاں عورت کی طرح ہیں۔ توجہ کرو، ویستحب، یستحب پڑھتے آؤ، ویستحب الصلاۃ فی المواضع المعتادۃ لہا، نماز پڑھنا مستحب ہے فی المواضع المعتادۃ، وہ موارد جو عادی ہیں، مواضع معتادہ وہ موارد مواضع جو عادی طور پر بنائے گئے ہیں، عادی ہیں، لہا کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کیوں جی مستحب ہے مواضع عادیہ میں جا کے پڑھے، للتبرک بہا بکثرت من صلی فیہا، للتبرک بہا بہا المواضع، یعنی مواضع جو ہیں ان میں تبرک ہے، کیوں؟ بکثرت من صلی فیہا، کیونکہ کثرت سے نماز پڑھی ہے، فیہا ان موارد میں، ان موارد میں کثرت سے مواضع میں آگا جہاں نماز پڑھی گئی ہے تو وہاں برکت ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ يَقْصُدُهَا، اور دوسری دلیل یہ کہ سامع لِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ، بموت شخص، کیونکہ سامع اس شخص کی موت سننے سے کیا کرے گا؟ یقصدها، ہاں یہی مواضع معتادہ، انہی مواضع جگہیں جہاں عادتاً نماز ہوتی ہے انہی کا قصد کرے گا، بقصدہا کی ضمیر مواضع معتادہ کی طرف جا رہی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى، مستحب ہے رفع الیدین بالتکبیر کلہی، تمام تکبیروں کے لیے رفع یدین کرے۔ رفع یدین جانتے ہیں نا، ہاتھوں کو اوپر لے جانا کانوں کی طرف، علی الاقوا بناور قول اقوا، والاکثر ولا اختصاصی بالاولا، اکثر فقہا کہتے ہیں اختصاص رفع یدین بالاولا پہلی تکبیر کے ساتھ خاص ہے، یعنی رفع یدین پہلی تکبیر میں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ كِلَاهُمَا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں جو ہے نا وہ مروی ہیں، پہلی بات بھی کہ تمام تکبیروں کے لیے رفع یدین کرے، یہ بھی آیا ہے، اور وہ دوسری بات جو پہلی تکبیر میں رفع یدین ہے وہ بھی آئی ہے، کلاہما مروی، ہر دو مروی ہیں، ولا منافاتہ، کوئی منافات بھی نہیں ہے، کیوں؟ فإن المندوب قد یترک احیانا، کیونکہ مستحب کو کبھی کبھی اتفاقاً ترک کر دیا جاتا ہے، احیانا اتفاقاً، بھائی مستحب تھا نا اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے یا نہیں، ایک تو ویسے مستحب ہے اور اس نے مستحب سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا، فإن المندوب قد یترک، مندوب کو کبھی کبھی ترک کر دیا جاتا ہے، احیانا مفعول مطلق ہے، احیانا اتفاقاً، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، اور اسی سے قوت کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو کہا رفع الیدین بالتکبیر کلہی علی الاقوا، یہ قوت کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی ویسے تو مطلب ہے مستحب ہے کہ تمام تکبیروں کے لیے رفع یدین ہو، یہ اقوا ہے، لیکن پہلی کے لیے کر دے دوسروں کے لیے نہ کرے تو وہ مستحب تھا اس لیے چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی بات سے قوت کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ مستحبات ہیں وہ یہ تھے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اب ایک بات اگلی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ یہ ہے
کہ ایک بندہ تھوڑا دیر سے پہنچا تھا، بعض تکبیریں امام نے پڑھ لی تھیں، مثلا دو تین تکبیریں امام نے پڑھ لیں، ایک بندہ لیٹ سے نماز جنازہ میں پہنچا ہے، تو پھر یہ کیا کرے؟ سوال یہ ہے، بعض تکبیریں امام نے پڑھ لی تھیں، ایک بندہ لیٹ سے گیا، تو یہ بھلا اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ یہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور امام سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کی باقی تکبیریں ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد پشت سر دعا کے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسلسل کا ہے کہ وہ تکبیریں پوری کر دے گا۔ جتنی امام کے ساتھ پڑھی وہ تو وہ جو باقی رہ گئی ہیں نا وہ لگاتار ایک دوسرے کے بعد اللہ اکبر کر دے گا۔ کہتے ہیں اگرچہ وہ قبر پر ہی کرے، قبر پر بھی پڑھ لے، بر فرض کے جنازے کو وہ اٹھا لیں اور جنازے کو وہ قبر میں اتار دیں تو باقی تکبیریں قبر پر پڑھ لے۔ کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ فرض بڑا بعید ہے، بھائی اتنی ان کو جلدی لگی ہوئی تھی، اتنا جلدی تھا کہ چوں ہی امام مطلب نماز سے فارغ ہوئے اور ایک بندہ دیر سے ملا ہے، انہوں نے جلدی جلدی اس کو پکڑ کے قبر میں ڈال دیا ہے، جلدی جلدی، اتنا جلدی۔ کچھ ٹائم تو آپ نے دیکھا تکبیروں پہ کتنی دیر لگتی ہے، اور اس کو مثلا اتنا جلدی ہو گیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، انہوں نے قبر میں اتار دیا ہے۔ فرض بڑا بعید ہے، توجہ کرو۔ وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ، اور وہ جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہیں، مال امام کے ساتھ جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہیں، اتم الباقی بعد فراغہ، وہ باقی تکبیریں مکمل کرے گا بعد فراغہ، فراغ امام کے فارغ ہونے کے بعد باقی تکبیریں وہ مکمل کرے گا، ولاً یعنی لگاتار، من غیر دعا کے بغیر، ولو علی القبر، اگرچہ قبر پر ہی صحیح، اللہ تقدیر رفع و وضع فیہ، توجہ کرو، بر فرض کے رفع جنازہ اٹھا لیں، و وضع فیہ، اور جنازہ کو قبر میں رکھ دیں، قبر پہ تکبیریں پڑھے گا، و ان بعد الفرض، توجہ فرمانا، اگرچہ شہید فرماتے ہیں یہ فرض بعید ہے کہ اتنا جلدی انہوں نے اس کو اٹھا ہی لیا اور قبر میں ہی اتار دیا، فرض بڑا بعید ہے، فرض بڑا بعید ہے۔ وقد اطلق المصنف وجماعت جواز الولاء حینئذ عملا باطلاق النص، مصنف اور جماعت نے مطلق کہا ہے جواز الولاء، ولا یعنی لگاتار تکبیریں کہنا جائز ہے، حینئذ اس وقت، کس وقت کی بات؟ جب کچھ تکبیریں امام نے پڑھ لیں اور ایک بندہ لیٹ سے آیا ہے، حینئذ اس وقت جب کچھ تکبیریں پڑھی جا چکی تو یہ آیا، اس وقت کی بات ہے کہ وہ جو تکبیریں ہیں ان کا لگاتار کہنا جائز ہے۔ قد اطلق المصنف و جماعت جواز الولا حینئذ، مصنف اور جماعت نے جواز ولا، لگاتار تکبیروں کا جائز ہونا قرار دیا ہے، حینئذ اس وقت، عملاً باطلاق النص سے، عمل کرتے ہوئے اطلاق نص پر۔ وفی ذکر لو دعا کان جائزاً، ذکر میں فرمایا ہے کہ اگر وہ دعا بھی پڑھے جائز ہے، کان جائزاً یعنی جب تکبیر کہے گا باقی جو رہتی ہیں تو ان میں ساتھ دعا بھی پڑھ لے، جائز ہے۔ اذ ہوا نفی وجوب لا نفی الجواز، اذ ہوا یعنی خبر، چونکہ خبر میں نفی وجوب دعا ہے کہ دعا واجب نہیں ہے، توجہ فرمائیے، لا نفی الجواز، نہ کہ جواز کی نفی ہے کہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بھائی جو رہ گیا تھا نا، دیر سے آیا ہے اور وہ لگاتار باقی تکبیریں قاعدے، دعا پڑھنا اس کے لیے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ کہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وفی ذکر لو دعا کان جائزاً، ذکر میں فرمایا اگر وہ دعا پڑھے جائز ہے، اذ ہوا نفی وجوب، چونکہ خبر میں نفی وجوب دعا ہے، لا نفی جو جواز کی نفی نہیں ہے۔ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِخَوْفِ الْفَوْتِ عَلَى تَقْدِيرِ الدُّعَاءِ وَإِلَّا وَجَبَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ وَهُوَ أَجْوَدُ، توجہ کرو، قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ، بعض علماء نے قَيَّدَهُ اس جواز ولا، لگاتار کا ہونا جائز ہے،
قیدہو، اس جواز ولا کو قید کیا ہے بعد نے، کس سے؟ بخوف الفوت علی تقدیر دعا، بخوف الفوت، نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، علی تقدیر دعا، دعا کے فرض کی بنا پر دعا پڑھے گا تو فوت ہوتی ہے نماز۔ وَإِلَّا وَجَبَا، اگر خوف نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے فوت ہونے کا، واجب مامکن منہ، واجب ہے جو ممکن ہے دعا پڑھنا، جتنی دعا پڑھنا ممکن ہے وہ پڑھے۔ وہو اجود، اور یہ بات اجود ہے، یہ بات عزیزو اجود ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں نا، بہت ہی توجہ کرنا، بہت ہی توجہ دینا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے بڑا کام آئے گا بعد میں، امتحانی اعتبار سے بھی آپ کے کام آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ انہوں نے صحیح بتایا تھا ہمیں، ٹھیک ہے نا، ہر اعتبار سے۔ یہ عبارت جو ابھی آ رہی ہے وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَوْ حَضْرَتِ الْجَنَازَةِ، والی اگلی بھی بہت ہی اہم ہے، انشاءاللہ امکان ہے کہ آپ کو کسی ٹائم یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے تو ساری مطلب اچھی پڑھنی چاہیے نا، امتحان تو مورد نظر نہیں ہے، لیکن بعض اوقات نکتہ کوئی دینا ہی پڑتا ہے آپ کے لیے۔ وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ یوماً ولیلتاً علی اشہر القولین او دائماً علی القول الآخر وہو الاقوی۔ توجہ پہلے فرماؤ گے پھر میں آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں گا۔ یہ جو عبارت ہے اس کو دونوں فعلوں یصلی اور آگے والا فعل یصلی، دونوں کو معلوم بھی پڑھا گیا ہے اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ معلوم کا نتیجہ اور ہے، مجہول پڑھنے کا نتیجہ اور ہے۔ اب آپ کا کام ہے توجہ کرنا۔ پہلے اچھا میں نا معلوم پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یصلی علی من لم یصلی، یصلی یصلی معلوم نہیں پڑھا، دونوں۔ وہ آدمی نماز پڑھے گا علی من لم یصلی علیہ، جس نے میت پر نماز نہیں پڑھی ہے، یومن و لیلتاً، ایک دن اور رات بنا بر قول اشر، یا ہمیشہ دوسرے قول کی بنا پر پڑھ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ جناب دور رہتا تھا، پیچھے جو ہے نا اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی نماز جنازہ پڑھے، لیکن وہ جناب دیر سے پہنچا، نماز جنازہ ہو گئی، انہوں نے دفن بھی کر دیا۔ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے جس نے میت پر نماز نہیں پڑھی ہے، ایک دن رات ہو گیا ہے اس کو دفنائے ہوئے، ٹھیک، یا ہمیشہ کے لیے جب بھی وہ آئے 4 سال بعد 5 سال بعد، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرا قول کہتا ہے کہ اس پر وہ آ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کون؟ وہ بندہ جس نے میت پر نماز نہیں پڑھی ہے، وہ ایک دن رات تک پڑھ سکتا ہے، یا دوسرا قول کہتا ہے ہمیشہ کے لیے جی جب بھی آئے گا اس پہ پڑھ سکتا ہے وہ آ کر۔ یہ اس کی بات ہے جس بندے نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن نہ پڑھ سکا میت پر۔ اب اگر یہ ارادہ کرے کہ اس پر نماز پڑھے، یہ مرید، یہ ارادہ کرنے والا اگر چاہتا ہے میت پر نماز پڑھے جس نے نہیں پڑھی، تو یہ 24 گھنٹے جو انہوں نے بتائے ہیں دن اور رات تک جو بتایا گیا ہے پڑھی جا سکتی ہے، یا ہمیشہ کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ توجہ کرو، ہمیشہ کے لیے پڑھ سکتا ہے، چاہے اس میت پر نماز پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی ہے، چاہے میت پر نماز پہلے کسی نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ آنے والا اس پر پڑھ سکتا ہے۔ یہ کس صورت میں؟ بھلا میں نے آپ کے لیے وضاحت کی ہے، معلوم کی صورت میں، یصلی، جب دونوں فعلوں کو معلوم پڑھو گے عزیزو، تو مطلب یہ اس کا بنے گا کہ جو بندہ ارادہ کرے نماز پڑھنے کا میت پر، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے میت پر اور ارادہ کرتا ہے جو بندہ نماز پڑھے، تو یہ جناب دن اور رات، ایک دن اور رات کی مدت تک،
ایک قول کی بنا پر اس پہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، دوسرا قول کہتا ہے ہمیشہ جی جب بھی آئے اس پر پڑھ سکتا ہے، چاہے اس پر میت پر نماز پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی ہے یہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قول وہ ہے جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے۔ یمکن ابھی دوسری بات بھی میں نے بتانی ہے اسی عبارت میں کہتے ہیں ممکن ہے دونوں فعلوں کو مجہول پڑھیں، یعنی کیسے پڑھیں؟ یصلی علی من لم یصلی علیہ یوما و لیلتا او دائما، یصلی علی من لم یصلی علیہ، نماز پڑھی جائے گی علی من اس پر، لم یصلی علیہ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، نماز پڑھی جائے گی اس میت پر جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، ایک دن رات ایک قول کی بنا پر، یا ہمیشہ کی بنا پر جس پر نماز نہیں پڑھی گئی اس پر نماز شاباش کیا ہے پڑھی جائے گی، بعد میں بھی پڑھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجہول پڑھنے کی صورت میں یہ بات نکلتی ہے۔ یصلی علی من لم یصلی علیہ یوما و لیلتا، مجہول، یصلی پڑھی جائے علی من لم یصلی علیہ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، دن رات یا ہمیشہ کی بنا پر۔ تو اس قول کی بنا پر توجہ اس قول کی بنا پر جس میت پر نماز پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر دوبارہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس مجہول کی صورت میں اگر اس پر نماز پڑھی جا چکی ہے تو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ جو معلوم والی صورت تھی، ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، چاہے اس پر نماز پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، ایک بندہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس پر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے قول کی بنا پر مجہول پڑھنے کی صورت میں، یصلی علی من لم یصلی کی صورت میں جب دونوں کو مجہول پڑھا تو اس پر اس وقت میت پر نماز پڑھ سکتے ہیں جب اس پر نہیں پڑھی گئی، لیکن اگر پڑھی گئی ہے تو نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کرے میں نے جو خارج بتایا آپ تک میں نے پہنچا دیا ہو۔ توجہ کرو، وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ دَائِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْأَقْوَى، يُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، یصلی نماز پڑھے گا علی من، ٹھیک ہے، لم یصلی علیہ جس نے اس میت پر نماز نہیں پڑھی ہے، یومن و لیلتاً ایک دن رات، علی اشر القولین اشر قولین کی بنا پر ایک دن رات میں، ایک دن رات کے دوران، او دائمن یا ہمیشہ، علی القول الاخر دوسرے قول کی بنا پر پڑھ سکتا ہے، وہو الاقوی اور یہ قول اقوی ہے، والاولا قرأۃ یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم، بہتر یہ ہے قرأۃ یصلی فی الفعلین دونوں فعلوں میں کیا پڑھیں آقا جان؟ مبنیا للمعلوم، معلوم پڑھیں، یصلی اے یصلی من اراد الصلاۃ علی المیت، یصلی نماز پڑھے، من اراد الصلاۃ جو نماز کا ارادہ کرے، علی المیت میت پر، اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ جب اس ارادہ کرنے والے نے میت پر نماز، ٹھیک ہے، اذا لم یکن ھذا المرید جب اس ارادہ کرنے والے نے قد صلی علیہ اس میت پر نماز نہ پڑھی ہو، ولو بعد دفن المدت المذکورہ اگرچہ مدت مذکورہ کے دفن کرنے کے بعد، مدت مذکورہ کیا ہے بھلا؟ ایک دن رات، دوبارہ والاولا قرأۃ یصلی فی الفعلین، بہتر یہ ہے کہ
دونوں فعلوں میں کیا کریں؟ مبنی للمعلوم پڑھیں یصلی، اے یصلی من اراد الصلاۃ، وہ نماز پڑھے گا جو نماز کا ارادہ کرے، علی المیت پر جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ، جب اس ارادہ کرنے والے نے اس میت پر نماز نہ پڑھی اور یہ ارادہ کرے، ٹھیک ہے، ولو بعد دفن المدت المذکورہ، اگرچہ اس مدت مذکورہ کے بعد ہی وہ یصلی پڑھے گا، یصلی نماز پڑھے، من اراد الصلاۃ جو نماز کا ارادہ کرے اس میت پر، جب اس مرید نے اس پر نہ پڑھی ہو، اگرچہ دفن کے بعد ہی، مدت مذکورہ جو ایک دن رات بتایا ہے، اور دائماً یہ ہمیشہ کے لیے، سواء کان قد صلی علی المیت ام لا، فرق نہیں ہے اس میت پر نماز پڑھی گئی ہے یا نہیں۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، یہ وہ قول ہے جس کو مصنف نے اس مسئلے میں اختیار کیا ہے۔ کون سا؟ یہ معلوم پڑھنے والی بات، یصلی علی من لم یصلی والی، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، مسئلہ یہ وہ چیز ہے جس کو مصنف نے اس مسئلہ میں اختیار کیا ہے۔ وَيُمْكِنُ قراءتہ مبنیا للمجہول، یمکن قراءتہ، ممکن ہے اس عبارت کی قراءت مبنیا للمجہول، یعنی مبنی للمجہول ہو، یعنی فعل مجہول کر کے پڑھیں، فیکون، یعنی بھلا پڑھ کے دکھاؤں، یصلی علی من لم یصلی علیہ یوما ولیلۃ او دائما، نما یصلی پڑھی جائے گی، علی من لم یصلی علیہ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، ایک دن رات کے اندر، یومن و لیلتن، یا ہمیشہ اس پر پڑھی جا سکتی۔ اچھا، وَيُمْكِنُ قراءتُ مبنی للمجہول، ممکن ہے اس عبارت کی قراءت مبنی للمجہول ہو، فعل مجہول ہو، فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَصًّا بِمَيِّتٍ، پس یہ حکم مختص ہے ایسی میت کے ساتھ، لم یصلی علیہ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، کیونکہ جب مجہول پڑھو گے نا، یصلی علی من لم یصلی علیہ، تو مطلب یہ اس پر نماز پڑھی جائے گی جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، یصلی پڑھی جائے گی، علی من لم یصلی علیہ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر پڑھی جائے گی۔ جی بسم اللہ میرے آقا جان، اگلا مطلب کیا ہے بھلا؟ اما من صلی علیہ، اما وہ جس میت پر نماز پڑھی گئی ہے، فلا تشرع الصلاۃ علیہ، اس میت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کس قول کی بنا پر بات ہو رہی ہے؟ یہ مجہول والی صورت میں، جس پر پڑھی گئی اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بعد دفن ہی، میت کے دفن کرنے کے بعد، وَهُوَ قول لبعض الاصحاب، یہ قول ہے بعض اصحاب کا، انہوں نے کیا کیا جی؟ جمعاً بین الاخبار، اخبار کو جمع کیا ہے، انہوں نے جمعاً بین الاخبار، اخبار کو جمع کرتے ہوئے نا یہ فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، جمع بین الاخبار کیسے کیا بھلا؟ بعض روایات جائز نہیں سمجھتی ہیں نماز پڑھنا میت پر دفن کے بعد، بعض روایات جائز نہیں سمجھتی ہیں نماز پڑھنا میت پر دفن کے بعد، توجہ رکھنا، اور بعض روایات جائز سمجھتی ہیں، اب ان کا کیا کریں؟ بعض روایات دفن کرنے کے بعد نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتی اور بعض جائز سمجھتی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ پہلا گروہ، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، جس پر نماز پڑھی گئی ہے، جو گروہ کہتا ہے نا جائز نہیں ہے، جو کہتا ہے جائز نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں کہتا ہے جس پر نماز پڑھی گئی ہے، اور دوسرا گروہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو جائز سمجھتی ہیں تو وہ اس کو کہتی ہیں جس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے، یعنی یہ ہے جمع بین الاخبار کا معنی یہاں۔ وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ اقوا، مصنف کا مختار اقوا ہے، مصنف کا مختار مجہول والا ہے یا معلوم والا ہے جی؟
مصنف کا مختار کیا تھا عزیزو؟ معلوم والا تھا، مصنف کا مختار معلوم یصلی علی من لم یصلی علیہ والا تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ میرا مطلب یہ تمام ہے لیکن مطلب دقیق ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے لیے بہت ہی مختصری سی یصلی والی عبارت کو تھوڑا بتاتا ہوں اور مطلب تمام کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوا جی؟ ابھی مطلب میرا تمام ہے، بس ایک مرتبہ تھوڑا سر اٹھا کے میری بات کو توجہ سے سن لیں۔ بس بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یصلی علی من لم یصلی علیہ جو ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ دونوں فعلوں کو معلوم پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ اس عبارت کو مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم پڑھو گے تو مطلب یہ ہے وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جس شخص نے میت کے اوپر نماز نہیں پڑھی ہے ایک دن رات تک یا ہمیشہ، جب چاہے دوسرے قول کی بنا پر، وہ بندہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور چاہتا تھا پڑھے، وہ اس پر آ کر پڑھ سکتا ہے، چاہے اس میت پر پڑھی گئی ہے نماز یا نہیں پڑھی گئی۔ یہ بندہ جو بعد میں آیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا باہر کسی ملک میں رہتا تھا، اس کے پیچھے وہ رشتہ دار عزیز فوت ہو گئے، تو وہ چاہتا تھا اس پر پڑھے، تو آیا وہ اس کے اوپر آ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بات یہ ہے وہاں، ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ دوسرا جو مجہول والی بات ہے، یصلی علی من لم یصلی علیہ، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جس شخص پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے اس پر نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، ایک دن رات کے اندر ایک قول کی بنا پر یا ہمیشہ اس پر پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس پر نہیں پڑھی گئی ہے اس پر پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ٹھیک بات، لیکن اگر اس پر پڑھی گئی ہو، اس پر پڑھی گئی ہو تو پھر پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے، اس دوسرے قول کی بنا پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تشریح ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔